جب بھی میں نے یہ سورت شروع کی اس وقت سے ایک مضمون شروع کیا کہ قرآن مجید میں چند مضامین ایسے ہیں، چند باتیں ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، بہت زیادہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے تھے، طالب علم تھے، جب ہم نے قرآن کا عربی گرامر سیکھی اور قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا شروع کیا تو ہمیں بہت تعجب ہوتا تھا کہ اللہ ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بار بار کیوں ریپیٹ کرتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ نے بتا دیا اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو بنانے والا ہے اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ایک دفعہ بتا دیا کافی ہے۔ تیسرا مضمون جو اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا کہ بھائی تم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے بلکہ دوبارہ زندگی دی جائے گی، حساب و کتاب ہوگا، کافی ہے۔ یہ ایک دفعہ بتا دینا کیا ہے، کافی ہے۔ ایک پھر جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جو بدلہ ملے گا وہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ ایک دفعہ بیان کر دینا کافی ہے۔ مجھے یاد ہے میرے ایک کلاس فیلو تھے، میں نے ان سے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ بار بار اسی مضمون کو مختلف طریقوں سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ احکام تو قرآن میں بہت تھوڑے ہیں، آرڈرز جو ہے نا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ بہت تھوڑے ہیں، زیادہ زور تو اسی پہ لگایا گیا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایک بات کہی جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اب وہ سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ بھئی یہ قرآن غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، ہم تو مسلمان ہیں نا، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا تو پہلے سے ایمان ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ بنانے والا اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، موت کے بعد مر کے ختم نہیں ہوتے بلکہ دوبارہ زندگی ہے، پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہم تو پیدا ہی مسلم سوسائٹی میں ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بار بار اللہ ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر اوور آل انسانیت کو دیکھا جائے تو لوگ کہاں مانتے ہیں اس بات کو؟ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں آٹومیٹیکلی بنی ہے، ایوالو ہو کے سب کچھ وجود میں آیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں؟ زیادہ تر تو مشرک ہیں دنیا میں، کسی نے عیسیٰ ابن مریم کو شریک کیا، کسی نے بتوں کو شریک کیا، ایک خدا کو ماننے والے تو کم ہیں۔ پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں بہت سے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، جو مانتے ہی نہیں کہ آخرت ہوگی، اور بہت سے جو آخرت کو مانتے ہیں، وہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کا۔ اس وقت انہوں نے مجھے یہ جواب دیا، میں تھوڑا بہت مطمئن ہو گیا، لیکن مجھے یہ لگا کہ پھر یہ مسلمانوں کے لیے تو یہ ٹاپک گویا کہ بورنگ ہو گئے نا، یعنی پھر اس میں اٹریکشن غیر مسلم کے لیے تو ہو گئی، ہمارے لیے کیا اٹریکشن ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی مانتے ہیں، تو ہمارے لیے تو اٹریکشن کی پھر کوئی چیز رہی نہیں۔ بار بار اللہ اسی موضوع کو مختلف انداز سے، یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ انداز ایک نہیں ہے، ہر دفعہ انداز پہلے سے مختلف ہے، تو ہمارے لیے تو بھائی اس میں پھر اٹریکشن نہ ہوئی نا۔ لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں نا تو لگتا ہے بھائی جتنا یہ غیر مسلموں کے لیے ہے نا اتنا ہی ہمارے لیے بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ مان تو لیتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، کائنات خود سے نہیں بنی ہے بلکہ کسی نے بنایا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، جنت بھی جہنم بھی، مان تو لیتے ہیں، دل سے ہم بھی نہیں مانتے۔ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماننا نہ ماننا کیا ہے، برابر ہے۔ مانتے تو صحابہ تھے، غزوہ احد میں جنگ ہو رہی تھی، لڑائی تھی اور لوگ شہید ہو رہے تھے۔ صحابی نے پوچھا میں اگر شہید ہوا تو کہاں جاؤں گا؟ نبی نے فرمایا جنت میں۔ تو کھجور کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کھجور کھانے کا زمانہ تو بڑا طویل ہے، جنت بالکل سامنے، تو یہ کھجور ختم کر کے میں جنت میں ابھی کیوں نہیں چلے جاؤ بھائی؟ گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ والا ماننا میں اور ہمارے والے ماننے میں کیا ہے؟ ہمیں جنت کا یقین ہے، دل میں نہیں اتری بھی، انہیں جنت گردن کٹوا رہی ہے ان سے، اور ہماری جنت ہمیں فجر کی نماز نہیں پڑھوا رہی۔ کیسے صبح پوستیوں کی طرح مسجد میں حاضری ہوتی ہے نا، ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر شریعت کے حکم میں گنجائش ہے، کوئی گنجائش ہے۔ کاروبار میں لوگ اتنا خون پیتے ہیں، او بھائی یہ جو مارکیٹنگ کا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے نا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کہتے ہیں، بلاک چین بنا دیتے ہیں، یہ خرید و فروخت کا طریقہ ناجائز ہے۔ کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا؟ چھوڑا لوگوں نے، کر رہے ہیں، دے دنا دن پیسہ کما رہے ہیں۔ سود حرام ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اسلامی ملک میں سودی بینک چل کیسے رہے ہیں؟ حاجی نمازی ہی تو ہیں جو بینکوں کے مینیجر بنے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی آپ کہتے ہیں گورنمنٹ چلا رہی ہے، گورنمنٹ کیا پہیوں سے چلا رہی ہے؟ کیا بینکوں کے نیچے پہیے لگا کے دھکا دے کے چلا رہی ہے؟ لوگوں سے ہی تو چلا رہی ہے، اور یہ لوگ سارے بینکوں میں وہ ہیں
جو 99% لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں. اور اس بینک کے حرام ہونے میں تو کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے اختلاف بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا ابے ان مولویوں میں اختلافات ایکچولی اتنے ہیں, اس کی سنیں کہ اس کی سنیں, کس کی سنیں؟ او بھائی سارے مسئلوں میں تھوڑی اختلافات ہیں. ہمارے بڑے بھائی کے ایک دوست تھے, وہ بینک میں بڑی اچھی پوسٹ پر تھے. انہوں نے کہیں سے ادھر سے فتویٰ لیا نا کہ یہ بینک کی جاب کیسی ہے, انہوں نے کہا حرام ہے. یہاں سے فتویٰ آیا بنوری ٹاؤن کا کہ کیا ہے, حرام. انہوں نے کہا بھائی مولویوں کو کیا پتا. ادھر ادھر سے فتویٰ لیا, سب نے کہا حرام. انہوں نے کہا بھائی یہ انڈیا کے پاکستان کے مولوی لوگ ہیں, اصل میں تو اسلام عرب سے آیا ہے, عربوں سے جا کے فتویٰ لو. سعودی عرب سے فتویٰ لیا, انہوں نے بھی کہا حرام ہے. خود گئے سعودی عرب, انہوں نے کہا اصل تو جامع ازہر ہے بھائی, اصل کیا ہے, جامع ازہر ہے, صدیوں پرانی. وہاں سے فتویٰ لیا, وہاں سے بھی حرام. لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا, انہوں نے چھوڑ دی. انہوں نے کہا یار کوئی بھی گنجائش نہیں دے رہا ہے. بریلویوں سے فتویٰ لیا, انہوں نے بھی حرام. اہل حدیث سے فتویٰ لیا, انہوں نے بھی حرام. تو ایک آدمی نے چھوڑ دی نا, 99% تو نہیں چھوڑتے. ایک طرف اتنی وعیدیں, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سود لین دین نہیں چھوڑتے, اللہ رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ. اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو سکتی ہے بھائی؟ اعلان جنگ کا مطلب دشمن کا تو سب کچھ حلال ہوتا ہے, لیکن دے دنا دن بینک مینیجر کو آپ سمجھاؤ کہ بھائی یہ حرام ہے, کہہ رہے مجبوری میں کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں حرام مجبوری میں جائز ہو جاتا ہے. مجبوری کیا ہے بھائی؟ مجبوری میں لینڈ کروزر لے کے گھوم رہے ہیں مینیجر صاحب, شدید مجبوری ہے جس کی وجہ سے رکشے اور چنچی میں سفر. اللہ نے واقعی مجبوری میں حرام کو حلال کیا ہے, قرآن میں ہے. مجبوری میں حرام کو اللہ کیا کر دیتے ہیں, حلال. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ کہتے ہیں ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. مگر وہ تنگی اللہ نے بیان کی ہے. بھوک سے مرنے لگو, پیٹ کمر سے چپک جائے, جان بچانا مشکل ہو جائے, تو خنزیر کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا جان بچانے کے لیے, کہ جان بچاؤ, پہلے جان بچانا ضروری ہے. تو بینک کا مینیجر اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے بینک جاب چھوڑ دی تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے, روٹی نہیں ملے گی, بھوک سے مر جاؤں گا میں, تو جب مرنے لگے گا تو کر لے بھائی. تو میں یعنی اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, میں کسی پہ ملامت نہیں کر رہا. ہم سب ایسے ہیں, باتیں ہماری بہت بڑی بڑی ہیں, منہ سے ہم سب بولتے ہیں جنت پر ایمان, جہنم پر ایمان, اللہ پر ایمان, لیکن جو ایمان کا تقاضا ہے, جو جنت پہ یقین رکھتا ہے, اس کا عمل ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم لوگوں کا عمل ہے. وہ تو صحابہ اس پہ پورے اترتے تھے بس اس معیار پہ. تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان کا بنانا ضروری ہے, اس کا دل کے اندر اتر جانا ضروری ہے. کہ کائنات بنی نہیں ہے, بنایا ہے کسی نے, بنانے والا ایک اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. شرک کتنا ہے ہمارے مسلمانوں میں, اللہ بار بار شرک کو حرام کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں یار بار بار اللہ ایک ہی موضوع کو ریپیٹ کر رہے ہیں, ایک دفعہ بتا دینا کافی تھا. لیکن مشرک مسلمانوں میں اتنے ہو گئے ہیں, یعنی مسلمان سے مراد من حیث القوم جس کو مسلم کہا جاتا ہے, ان میں اتنے ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ تو نے جتنا شرک پہ رد کیا, تجھے تو اور زیادہ رد کرنا چاہیے تھا, اور زیادہ رد کرنا چاہیے تھا. بہانے سے کوئی نہ کوئی شرک لے آتے ہیں. تو شرک کو دیکھ لو آپ, پھر آخرت پر یقین کا حال دیکھ لو. موت کے وقت بھی اب لوگ یعنی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلے نا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا, انسان کا بچہ بن جاتا تھا, یار اللہ کی طرف سے اب تو بھائی ایک علامت آ گئی ہے بیٹا, اب سدھر جاؤ, انسان بن. پہلے ہم نے دیکھا تھا لوگوں کو ایک بیماری آئی بڑی, نکلے توبہ طائب کر کے, اللہ تو نے جھٹکا دے دیا, اب میں انسان کا بچہ بنوں گا, نمازیں شروع کر دیتا تھا, داڑھی بھی رکھ لیتے تھے, اور بس بھائی اب بہت بدماشی. اب 3 اٹیک ہو چکے ہیں. جیسے ہی آپریشن میں ہوش آتا ہے نا, تو سب سے پہلے ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے ہوش آتا ہے نا تو پوچھتا ہے اور بھائی کیا چل رہا ہے کرکٹ میں, کون جیتا, بھائی کون آ رہا, کیا چل رہا ہے بھائی, ذرا اسکور بتا یار, میں تھوڑا دیر کے لیے, اصل میں ایکچولی وہ ٹیکا لگا دیا تھا, بے ہوش ہو گیا تھا, مجھے بھی اسکورنگ کا. یعنی جو آپ کی ترجیحات تھیں وہ ترجیحات ہی بدل گئی ہے. وہی شاعر کا ایک شعر ہے نا, نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقت, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے, قدم روز بروز قبر کی طرف. تو یہ جو قرآن نے مضامین بیان کیے ہیں, یہ جتنے اہم کافروں کے لیے ہیں, اتنے ہی زیادہ ان کی اہمیت مسلمانوں کے لیے. ایک بات کا میں ہمیں قرآن پڑھ کے انداز ہو, میں پتہ ہے مدرسے آیا اس لیے تھا, ہمارے استاد سے میں نے پوچھا کہ مدرسے میں کیا جب میں داخلہ لوں گا تو مجھے قرآن عربی میں سمجھ میں آئے گا, نماز میں جو امام صاحب تلاوت کرتے ہیں مجھے سمجھ میں آئے گا. انہوں نے کہا کیوں نہیں آئے گا. یہ چیز مجھے اٹریکشن کا ذریعہ بنی کہ یار قرآن تو سمجھے کہ قرآن کی زبان میں. دیکھو ترجمے میں وہ بات نہیں ہوتی, ترجمے میں وہ مزہ نہیں ہوتا. کسی بھی زبان کا جب آپ ترجمہ کرتے ہو نا تو وہ جان ختم ہو جاتی ہے اس میں. قرآن تو عربی میں نازل ہوا بھائی, انگلش اردو میں تھوڑی ہے قرآن.
عربی آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے، اس کے لب و لہجوں سے آپ واقف ہو گئے. تو ہم نے تو پھر عربی ادب کی کتابیں اور وہ شاعری اور وہ ساری، تاکہ کیونکہ زبان صرف کسی کتاب سے نہیں سیکھی جا سکتی جب تک آپ پورا لٹریچر نہیں پڑھتے اس سے متعلق. تو پھر جب ہم پڑھتے تھے ہمیں پتہ چلا بھائی یہ قرآن کے تو مضامین وہ ہیں ہی نہیں جو جن چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں. وہ تو قرآن تو ان چیزوں کو ویلیو ہی نہیں دیتا. ہم تو رفع الدین میں سب سے زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے، ٹانگیں چوڑی اور پتلی میں بہت مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. کوئی مناظر ہو جو رفع الدین کے مناظرے کرتا ہو، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے کیا، وہ دیکھ رہے ٹانگیں چوڑی کی ہیں کہ پتلی کی ہیں، اس کو اس میں مزہ آتا ہے. رفع الدین کیا ہے کہ نہیں کیا، آمین زور سے کہیے آہستہ کہیے، یزید کے بارے میں کیا رپورٹ ہے اس کا نظریہ کیا ہے. تو شخصیات کو لے کے یا نمازوں میں چھوٹے موٹے اختلافات کو لے کے ہم تو ان چیزوں کو بہت ویلیو دیتے ہیں. الحمد سے لے کے قرآن جن چیزوں کو ویلیو دیتا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. تبھی بار بار ہم کہتے ہیں قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو. تفسیروں میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو دماغ ہوتا ہے نا، جو وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ تفسیر میں اسی حساب سے تفسیر کرتا ہے. تو آپ جس کی تفسیر پڑھو گے نا، مفسر کا جو نظریہ ہوگا، مفسر کی نظر میں جن باتوں کی ویلیو ہوگی، آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دو گے. رائٹر کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ جس نے لکھی. تاریخ پتہ ہے کیا ہے ہسٹری میں ہوتا کیا ہے؟ ہسٹری جب بھی پڑھی جاتی ہے نا، یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس کی چاہے کتاب پڑھ لو. ہسٹری میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کے اپنے نظریات کیا تھے. بہت زیرک ہو کے ہوشیاری کے ساتھ تاریخ پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ جس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، اگر وہ شیعہ ہے تو ہسٹری ساری شیعہ کے حساب سے لکھے گا. وہ سنی ہے تو ہسٹری ساری سنی کے حساب سے لکھے گا. وہ اگر اس کا ایک خاص نظریہ ہے وہ اس اسٹائل سے لکھے گا. وہ تو آپ کا وہ مائنڈ بن جائے گا اور آپ کہو گے تو ہسٹری سے ثابت ہے. حالانکہ ہسٹری سے ثابت نہیں ہوتا. وہ رائٹر جو مصنف ہے، مؤلف ہے، وہ اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے جو لاشعوری طور پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوتا. اس نے اپنا نظریہ آپ کے دماغ میں انسٹال کر دیا ہوتا ہے. اچھے کو برا بنا دیا ہوتا ہے، برے کو اچھا بنا دیا ہوتا ہے اس نے. تاریخ میں بہت ہوتا ہے ایسا. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے. تاریخیں انسانوں نے لکھی ہیں اور قرآن اللہ نے لکھوایا انسانوں سے ہی ہے، مگر اس میں غلطی سے پاک ہونے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، نبی کے ساتھیوں کو جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے ان کے فضائل بیان کر دیے، تو ہسٹری کی ایسی کی تیسی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہسٹری سے صحابہ کا غلط ہونا ثابت ہو رہا ہے، ہسٹری سے ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ہسٹری جو لکھ رہا ہے نا، اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے تو وہ ساری چیزوں کو اسی حساب سے لے کے جاتا ہے. وہ جو فیور میں چیزیں جاتی ہیں ان کو اگنور کرتا ہے، جو مخالفت میں جائیں گی ان کو ویلیو دے گا. وہ اس کو کہتے ہیں ایک آنکھ بند کر کے تحقیق کرنا. بعض اسکالرز ایسے ہیں جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں، جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں، وہاں سے آنکھ کیا کر لیتے ہیں؟ بند. اب جس کو صحابہ کا بغض ہے، ہسٹری جب وہ پڑھے گا یا لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ چیزیں لے کر آئے گا جس سے ان کی شان میں کمی آ رہی ہو. وہ تمام چیزیں جس سے ان کی شان میں کی ویلیو بڑھ رہی ہو اس کو وہ اگنور کرتا رہے گا. تو یہ ہوتا ہے. غزوہ احد میں دیکھ لو نا، غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی. اب اگر آپ صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے، صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے، جیسے کہ بعض لوگ صحابہ کی نفرت کا عینک سے غزوہ احد پڑھتے ہیں تو وہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھاگ گئے، حضرت عثمان فرار ہو گئے، فلاں صحابی میدان جنگ میں نبی کو اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے. اور قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ رسول تمہیں پکارتے رہے اور تم میدان سے نکل گئے. رسول اکیلے ڈٹے رہے چند ایک اصحاب کے ساتھ اور تم میدان سے نکل گئے. تو یہ والی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے لائے گا کہ ابے بھائی کیا یار، تم کہہ رہے ہو عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ادھر تو قرآن کہہ رہے ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے. لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھو گے نا، بغض نہیں ہوگا، تو آپ کہو گے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ عفا اللہ عنکم، اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا. اور جب تمہیں شکست ہوئی، تم زخموں سے چور تھے، چاروں طرف سے دوبارہ دشمن نے گھیرنے کی کوشش کی، خالد بن ولید نے دوبارہ پلٹا مارا حملہ کرنے کے لیے، تو تمہیں لوگوں نے ڈرایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، ڈر جاؤ. تم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین کارساز. اور نبی نے بھی موٹیویٹ کیا. صحابہ شرمندہ تھے کہ ہم فرار کیوں ہوئے غزوہ احد سے، تو نبی نے جب ان کے پاس گئے، نبی نے ان کو کیسے حوصلہ افزائی کی. صحابہ نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. اس سے صحابہ کے حوصلے کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے. شکست خوردہ قوم جو زخموں سے چور پڑی ہوئی ہو، وہ دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی. اس کو بھاگنا کہتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں.
آپ نے ہمیں ہمت دلا دی، اب ہم دوبارہ لڑیں گے. اور قرآن نے تسلی دی تلک الایام نداولها بین الناس، بھائی یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست. تو شکست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ فرار ہو، تو شکست بھی تو ہوتی ہے کبھی کبھار. اور قرآن نے کہا عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کیا تمہیں. اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں سارے ڈٹے رہے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق دے دیا گیا کہ بھائی جنگ میں بعض دفعہ اتنا سخت حملہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، یہ نیچرل ہے. ہمیں بھی تو کتنے اسباق مل گئے نا اس سے، کہ اپنے مخلص ساتھی بھی جب بہت سخت شدید جنگ ہو بھائی قدم اکھڑ سکتے ہیں. جب عثمان بن عفان کے قدم اکھڑ گئے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو اس سے ورنہ ہوتا کیا، آج کہیں لڑائی ہوتی اور کوئی تھوڑی سی شکست ہوتی تو زندگی بھر کے لیے امیدیں ٹوٹ جاتی. ہمارے پاس تو صحابہ کے بھائی وہ بھی اتنا زبردست حملہ ہوا تھا کہ قدم اکھڑ گئے تھے ان کے، لیکن وہ حوصلہ نہیں ہارے، دوبارہ جنگ کے لیے تیار. وہیں سے جنگ کے لیے، یہ نہیں کہ گھر بھاگ کر انہوں نے اگلے دن آئے ہوں، وہیں سے تیار ہو گئے، کوئی بات نہیں، زخموں سے چور ہیں، دوبارہ پتہ چل رہا ہے حملہ، اب ہم نہیں بھاگیں گے، دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس اینک سے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے تو صحابہ کرام کی محبت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی. آئے تو نا میدان جنگ میں، منافق تو پیچھے ہی بیٹھے رہے، وہ تو باتیں بناتے رہے بیٹھ کے. اور پھر قرآن نے کیا فضائل بیان کیے صحابہ کے، کہا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سوں کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچائے، تو اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا ہمیں مل گئی کہ ایسے مصیبت کے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے، اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول کا حکم ہے. غلطیاں صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بزرگ سے بھی ہو سکتی ہیں، ان کی توبہ تو دیکھو. ایک صحابیہ سے زنا ہوا، نبی کے پاس آئیں جوہینہ قبیلے کی خاتون کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، شادی شدہ تھی وہ. نبی نے چہرہ پھیر لیا. اب اگر جس کے دل میں صحابی کا بغض ہوگا نا، وہ اس واقعے کو کیسے بیان کرے گا، دیکھو نبی کا بابرکت دور، زنا پر کتنی شدید وعیدیں، اور شادی شدہ خاتون ہیں پھر بھی کیا حرکت کر رہی ہیں، زنا. وہ اس نیگیٹو پہلو کو کیا کرے گا، ہائی لائٹ کرے. ارے بھائی آج کی پاک دامن ان صحابیہ سے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جن سے بدکاری ہوئی، مگر ان کی توبہ تو دیکھو کیسی خاندانی ہے. گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے بھائی، اس کے دل میں خوف کتنا ہے ان صحابیہ کے دل میں. نبی کے پاس آئیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. ظاہر ہے توبہ کی ہے لیکن ان کو چین نہیں آ رہا کہ آخرت میں سزا ملے گی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے. پی جاتی. نبی کے پاس آئیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے فرمایا منہ پھیر لیا. دوبارہ آئیں پھر آپ نے منہ پھیر لیا. تیسری دفعہ دوبارہ حاضر ہوئی پھر آپ نے منہ پھیر لیا. کتنا بہترین موقع تھا نا جانے کا کہ بھائی نبی تو جب میرا تو جو فرض تھا میں نے ادا کر لیا ہے، جب نبی تو اہمیت ہی نہیں دے رہے میری بات کو تو بس میں تو اللہ سے کہہ دوں گی. دل میں غم کتنا ہے کہ بھائی ایک دفعہ سزا مل جائے تاکہ بالکل آخرت میں کیا ہو معاملہ نیٹ کے لیے، خوف ہے آخرت کا. پھر چوتھی دفعہ آئی ہیں تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں تو بچہ ہے، تمہیں اگر ہلاک کریں گے پتھروں سے ماریں گے تو بچہ بھی ضائع ہوگا. یہ نہیں کہا کہ ہم ماریں گے ضرور تمہیں، ایک ہیلا اختیار کیا. وہ صحابی آ گئیں، بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے آئی. یا رسول اللہ یہ دودھ پیتا بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ میرے ساتھ مجھے سزا دیں. نبی نے فرمایا اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی تمہیں رجم کیا تو نقصان کس کا ہے، بچے کا. یہ کہاں سے دودھ پیے گا، اس کو کون پالے گا. وہ دوبارہ گئیں، بچہ جب 7 سال کا ہو گیا نا انگلی پکڑ کے چلنا شروع. پھر بچے کو لے کر آئیں، روٹی ہاتھ میں تھی اس کی کہ اب یہ روٹی خود کھا لیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. تو صحابہ کرام نے پتھر مارے اور ان کو رجم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا اعلان کیا، نماز جنازہ پڑھانے لگے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک عورت بدکار تھی اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، بدکاری کے جرم میں قتل کیا گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کہ مدینہ کے 70 کبیرہ گناہوں کے مرتکب میں 70 گناہگاروں میں یہ توبہ ڈیوائیڈ کی جائے نا تو سب کی مغفرت ہو جائے. اتنی بڑی توبہ کی ہے اس نے. اب جو نیگیٹو سوچے گا وہ اس زنا کو دیکھتا رہے گا. ابے یار نبی کے دور میں ہو کے نبی کی زیارت کی، اتنا پاکیزہ ماحول اور شادی شدہ بھی ہیں، جس کے سوچ میں گند بھرا ہوا ہوگا وہ یہی کرے گا نا. کیا خیال ہے بھائی، سوچتا رہے گا. نبی کی وضاحت کے بعد بھی وہ یہی سوچتا رہے گا. جو بغض صحابہ ہوگا جس کے دل میں، لیکن جو نیوٹرل ہوگا نا، جن کی اوپر کھوپڑی صحیح سوچتی، کہتے ہیں بھائی ہم زنا نہیں کرتے لیکن خدا کی قسم ہم ان کے برابر نہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے جو ان کا معیار تھا. اللہ نہ کرے ہم سے ہو جائے تو ہم ایسی توبہ کر سکتے ہیں کیا؟ تصور سے ٹانگیں انسان کی کانپ جائیں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ منظر آپ نے دیکھا نہیں ہے رجم کا، دیکھ لو تو آدمی بے ہوش ہو جائے. یار کیسے پتھر سے اپنے آپ کو انسان ہلاک کرواتا ہے.
ایک تو ہوتا ہے گردن اڑا دینا آسان ہے، آج کل وہ بھی کوئی نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو پتھروں سے مار کے ایسی توبہ کون کرتا ہے؟ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے بھی یہی ہوا۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگوں کو زمانے جاہلیت میں ایک لت پڑ گئی تھی، عادت، جس گناہ کی عادت پڑ جاتی وہ فوراً نہیں چھوٹتا۔ اسلام لے آئے، توبہ کر لی، لیکن گناہ وہ پھر ہو گیا ان سے، شہوت کا غلبہ ہوا حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خواہش کا غلبہ ہوا۔ شیطان جب انسان پہ سوار ہوتا ہے تو وہ بالکل اپنے اختیار سے بعض دفعہ باہر ہو جاتا ہے۔ ان سے زنا ہو گیا، وہ بھی شادی شدہ تھے، وہ بھی نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اللہ کا حکم جاری کریں۔ آپ نے وہاں بھی منہ موڑ لیا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیں، بس مقصد ہے توبہ کریں اللہ سے، بس کیوں آ رہے ہیں میرے پاس؟ اللہ نے پردہ ڈال دیا گناہ پہ، پردہ ڈالیں، توبہ کریں، لیکن ان کے دل میں خوف کہ یار یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ آخرت۔ پھر دوبارہ آئے، پھر تیسری دفعہ آئے، پھر چوتھی دفعہ آئے، پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے۔ تو صحابہ ان کو ایک پتھریلی جگہ پہ لے کر گئے، جو حدیث کے الفاظ ہے، جب ان کو پتھر مارنا شروع کیے تو وہ زخموں کی تاب اور درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے اور بھاگ گئے۔ ہوتا ہے نا، جب ظاہر ایک انسان کے اختیار سے باہر ہے پتھر کھانا، تو وہ بھاگے ہیں، تو وہ صحابہ کرام ان کے پیچھے، اور بالآخر ان کو گھیر کے رجم کر دیا ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ بھاگ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا ہل لا ترکتموہ، اگر وہ بھاگ گئے تھے تو تمہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، پھر نہیں گھیرنا چاہیے تھا۔ اسی سے علماء نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جو گواہوں کے ذریعے سزا ثابت ہو نا، اس میں تو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، لیکن ایک آدمی نے خود اقرار کیا ہے تو اس کے بھاگنے کو یہ سمجھا جائے گا جیسے اس نے اس اقرار سے رجوع کر لیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاکہ حد کو کیا کیا جائے؟ ساقط۔ شریعت میں حد کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے ادرؤوا الحدود ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے حد کو ساقط کیا جائے گا، ذرا سا بھی شبہ ہوگا حد ساقط ہو جائے گی۔ تو کیونکہ گواہ سے تھوڑی ثابت ہے، یہ تو خود انہوں نے کہا ہے، تو نبی نے فرمایا کہ جب خود فرار ہو گئے تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو تم۔ لیکن ان صحابی کا حوصلہ دیکھو یار، کتنا بڑا حوصلہ ہے یا نہیں ہے، کہ اپنے آپ کو پتھر کھانے کے لیے پیش کر دیا انہوں نے۔ تو جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہے، صحابہ کرام کا بغض ہے، اس کو تو ہر چیز الٹی نظر آئے گی۔ حضرت معاویہ بھی برے لگیں گے اس کو، جس کو بغض نہیں ہے وہ کہے گا بھائی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا سیاسی اختلاف تھا۔ حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف بغاوت پہ نہیں آئے تھے۔ بغاوت یہ ہوتی ہے کہ عوام ریاست پہ حملہ کرے، باغی لوگ ریاست پہ حملہ کریں۔ حملہ میں پہل سیدنا علی نے کی تھی، حضرت معاویہ نے تھوڑی کی تھی، انہوں نے تو اپنا دفاع کیا ہے، اور ان کا مطالبہ بذات خود تو جائز تھا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حساب لو، بھائی ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو ولی ہے مقتول کے، اس کو قدرت دی ہے، وہ قصاص لے سکتا ہے، تو ہمیں اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے، تو حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے بذات خود یہ جائز مطالبہ ہے، اس میں نہ حکومت کی کرسی مقصد ہے نہ لالچ مقصد ہے۔ دوسری طرف سیدنا علی کا مطالبہ یہ تھا، بھائی میرے پاس طاقت نہیں ہے قاتلوں کو قصاص لینے کی، اور اگر میں نے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو امت دو ٹکڑوں میں بٹ سکتی ہے، تو آپ کو تلوار کی زور سے ہم بیعت پر مجبور کریں گے۔ یہ ایک سیاسی اختلاف ہے، اس میں کسی کا مقصد برا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی برحق تھے، لیکن سیدنا معاویہ ان کی غلطی اجتہادی غلطی تھی، سوچ کی غلطی تھی، رائے کی غلطی تھی، وہ غلطی نہیں تھی جس سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ الٹا سوچتے ہو تو کسی نے سیدنا علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کسی نے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اہل سنت والجماعت جو ہمیشہ اعتدال پر رہتے ہیں، انہوں نے بڑی اعتدال کی بات کی۔ بھائی دلائل کی دنیا میں سیدنا علی کا پلڑا بھاری تھا، لیکن سیدنا معاویہ اجتہادی خطا پر تھے، وہ والی خطا نہیں تھی جو گناہ والی خطا ہوتی ہے، جان کر مجرم بنتا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایک رائے قائم کرتا ہے، وہ رائے کیا ہوتی ہے؟ کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی غلط ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہے تقتلہ فئۃ باغیہ، کہ باغی جماعت قتل کرے گی، اس کے درجنوں دفعہ جواب دیے جا چکے ہیں، یہ بہت پرانا قصہ ہو گیا یہ جو ہے نا تقتلہ فئۃ باغیہ۔ باغی کا مطلب کیا ہے؟ باغی کے مطلب میں 20 مطلب نکلتے ہیں۔ پھر کیا ان کو حضرت معاویہ کی جماعت نے قتل کیا تھا، یہ خوارج نے قتل کیا تھا جو واقعی میں باغی تھے؟ حضرت لوگ فوراً حدیث پیش کر دیتے ہیں نا کہ حضرت عمار بن یاسر کو تو حدیث میں آتا ہے باغی جماعت قتل کرے گی، باغی جماعت قتل کرے گی نا، تو اس کے تو پتہ چلتا ہے حضرت معاویہ باغی تھے۔ تو پہلی بات یہ کہ ان کو حضرت معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا یا ان کی فوج میں جو خوارج تھے انہوں نے قتل کیا؟ اس کا بھی تو پورا امکان ہے کہ خوارج نے قتل کیا ہو۔ خوارج واقعی باغی تھے، حضرت علی کے باغی تھے، وہ تو تلوار اٹھاتے تھے حضرت علی کے خلاف۔ تو دوسرا حضرت معاویہ، اس پہ پھر میں جاؤں گا تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا نا۔ ہر بات کا اہل سنت نے جواب دیا ہے، کوئی سنے تو، کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ سیدنا معاویہ کا بغض اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے، اس کے آگے بات کرنا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ اور ایک بات پہ تو یہ بالکل ہی چپ ہو جاتے ہیں کہ اگر واقعی سیدنا معاویہ حضرت علی کے باغی تھے، سیدنا معاویہ اور یہ بغاوت جان بوجھ کر ان کو پتا تھا میں باغی ہوں پھر بھی لڑ رہے تھے وہ،
ان کو پتا تھا میں ناجائز کر رہا ہوں, کرسی کا معاذ اللہ کی لالچ ہے مجھے, پھر بھی کر رہے تھے وہ. تو کیا وہ عادل ہو سکتے ہیں؟ بولو, عدل والے ہو سکتے ہیں کیا؟ پھر فاسق نہیں کہلائیں گے وہ. اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فاسق کی حدیث قابل قبول نہیں. جو کھلے عام فسق کے مرتکب ہوتے ہیں نا, عقیدے کی خرابی کو محدثین نے برداشت کیا ہے, فسق کو محدثین نے برداشت نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے بخاری مسلم کے راویوں میں بدعتی راوی موجود ہیں, بدعتی راوی موجود ہیں, کیونکہ وہ نظریے کی خرابی تھی, عمل کی نہیں. کس کی؟ نظریے کی. لیکن جو عملی خرابی ہے نا, اس کی روایت کو محدثین نے صحیح قرار نہیں دیا. نظریے کی خرابی تو کانسیپٹ کلیئر نہ ہونے سے ہو جاتی ہے نا. انہوں نے کہا اس کا سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق تھوڑی ہے, نظریہ ہی بندے کا ٹھیک نہیں. جیسے ایک غیر مسلم ہے, نظریہ ٹھیک نہیں ہے نا اس کا, لیکن عین ممکن ہے کہ وہ کیریکٹر کا ٹھیک ہو, سچ بولتا ہو, ہے یا نہیں؟ اگرچہ حدیث میں غیر مسلم کی روایت نہیں لی گئی ہے, اس میں معیار اور اونچا رکھا گیا ہے, لیکن ایک جنرلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہوتے مگر وہ کیریکٹر کا صحیح ہوتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. تو ایسے محدثین نے حدیث کے راویوں میں ایسے راویوں کو لیا جو بدعتی تھے لیکن ان کے کیریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھی, دو نمبر نہیں تھے وہ. تو ایسی حدیثیں ہیں, اور بخاری میں بھی ہیں, مسلم میں بھی ہیں, لیکن ایسی کوئی حدیث محدثین نے نہیں لی, اس کو صحیح نہیں قرار دیا. لی تو ہے مگر پھر صحیح قرار نہیں دیا, جس کے راوی کیریکٹر لیس ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, حضرت معاویہ اگر معاذ اللہ حضرت علی کے خلاف کرسی کی لالچ میں سب کچھ کر رہے تھے, نبی کی حدیثوں کو بھی جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں پسے پش ڈال دیا تھا, تو پھر وہ کیریکٹر والے ہوئے یا کیریکٹر لیس ہوئے معاذ اللہ؟ کیونکہ داماد رسول کے خلاف لڑنا اور اتنی بڑی قوم کو لے کے لڑوانا, اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر امام بخاری کے لیے حضرت معاویہ سے حدیث لینا جائز ہوگا؟ تو کیوں لیا امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیثوں کو نقل کیوں کیا ہے؟ یہ الزام کس پہ لگتا ہے؟ سیدنا حضرت امام بخاری پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ امام مسلم نے کیوں لی حضرت معاویہ سے؟ امام نسائی نے کیوں لی؟ صحاح ستہ کے مؤلفین نے, تمام محدثین حضرت معاویہ کی حدیث کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا کہ کیونکہ سیدنا معاویہ آ رہے ہیں تو معاذ اللہ یہ چونکہ فاسق تھے لہذا ان کی حدیث ضعیف ہے, ہم نہیں لیتے. کسی محدث نے بھی ایسا نہیں کیا. تو آپ کبھی علماء دیوبند کو برا کہتے ہو, کبھی بریلویوں کو, کبھی اہل حدیثوں کو کہ یہ ماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں معاویہ معاذ اللہ. تو آپ امام بخاری کو برا کیوں نہیں کہتے بھائی؟ کہ آپ ایک ایسے شخص سے حدیث لے رہے ہو اور رضی اللہ انہیں بھی لکھ رہے ہو اس کے نام کے آگے عزت دے کے, جو معاذ اللہ فاسق تھے. تو یا تو فاسق نہیں تھے, آپ گڑبڑ کر رہے ہو, دلائل کے تانے بانے غلط ملا رہے ہو, یا اگر فاسق تھے تو میں کہتا ہوں پھر صرف وہ فاسق نہیں تھے, معاذ اللہ نقل کفر یہ سارے محدثین فاسق تھے جنہوں نے معاذ اللہ اتنے بڑے فاسق کی حدیثوں کو بخاری میں مسلم میں جگہ دی, اور رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہیں اور بڑے احترام سے ان کا نام بھی لے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو آپ جب اینک ہی غلط لگا لی ہو نا آپ نے, جیسے ساس کو بہو کا ہر اچھا کام بھی الٹا ہی نظر آتا ہے, اور بہو کو ساس کا ہر اچھا کام کیا نظر آئے گا؟ الٹا. مجھ سے کسی خاتون نے پوچھا میری نند میں یہ کچھ ہے, میں نے کہا چونکہ آپ کی نند ہے لہذا یہ کچھ اس کے اندر ہوگا, کیونکہ نند ہے وہ. یہی کچھ اگر بہن میں ہوتا تو وہ کچھ بھی. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ بہو سے کسی نے کسی خاتون سے پوچھا کہ تمہیں بہو کیسی ملی, اس نے کہا میری بہو ایک نمبر کی نالائق کم بخت 12 بجے سو کے اٹھتی ہے اور میرا بیٹا جورو کا غلام بنا ہوا ہے. کہا اچھا یہ بتائیں آنٹی آپ کو داماد کیسا ملا؟ ماشاء اللہ اتنا پیارا داماد ہے, میری بیٹی 12 بجے سو کے اٹھتی ہے. کچھ بھی تو یہ ہے تو ایک مثال, لیکن جب آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں نا تو صحابہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے بھائی, ائمہ مجتہدین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. بعض لوگوں کو امام حنیفہ سے بغض ہو گیا ہے. ایک یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہے ہیں امام حنیفہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھیں خالی. میں نے کہا بس کر دے یار. اہل سنت والجماعت کے جو سب سے بڑے امام ہیں ان کو امام اعظم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا اس امت میں مسائل میں قرآن و حدیث کی ریسرچ میں ابو حنیفہ کو فالو کیا گیا ہے, اتنا تینوں کو مل کے فالو نہیں کیا گیا, تینوں اماموں کو, اور ان کو 17 حدیثیں آتی ہیں. کچھ سینس ہے؟ یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اتنی بڑی داڑھی ایک صاحب یہیں بیٹھ کے 17 تو حدیثیں آتی تھی. میں نے کہا بس کر دو, کچھ اور کہہ دو, کوئی اور الزام لگا دو. تو یہ ہے جب آپ نے اینک ہی غلط لگا لی ہے نا, بعض دفعہ بغض کی اینک لگتی ہے, بعض دفعہ عقیدت کی اینک لگ جاتی ہے. جب عقیدت کی اینک لگتی ہے تو ہر الٹی بھی سیدھی نظر آنا یہ بھی غلط ہے, لیکن جب تک آپ کے پاس پراپر نالج نہ ہو آپ رائے قائم نہیں کریں. تو اسی طرح میرے بھائی دینی مسائل کس سے پوچھے جائیں گے؟ علماء سے. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو قرآن ان ٹاپکس کو بہت زیادہ اٹھاتا ہے, بہت زیادہ اٹھاتا ہے, اس لیے کہ وہ صرف غیر مسلموں کا مسئلہ نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کا بھی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے,
عملی زندگی میں ہم اللہ کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے, لیکن ذرا سا کوئی عامل ہمیں کسی اور چیز پہ ڈال دے نا تو ہم اس پہ لگ جاتے ہیں. زبان سے ہم کہتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں, عمل سے لگتا ہے آخرت کو نہیں مانتے. تو دنیا کی اتنی ٹینشن لے رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں رہا. وہ سمجھ رہا ہے مرنے کے بعد میں زندگی کیا ہو جائے گی. مجھے ایک بات بتاؤ, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے بتایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جنت برحق ہے, ہم اللہ کو کچھ دیں گے تو اللہ آخرت میں بڑھا چڑھا کے دے گا. حضرت ابو طلحہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے یہ فرمایا میرا پورا باغ صدقہ. یار کہ کسی میں جگر ہے آج. باغ سورس آف انکم تھا, سمجھ رہے ہو, پراپرٹی تھی. کیا تھی؟ پراپرٹی. صدقہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا. وہ لوگ تو کر لیتے ہیں, خربوں کی جائیدادیں ہیں تو چلو ایک پلاٹ مدرسہ کے لیے 120 گز کا, وہ تو کر لیتے ہیں. جن کی پراپرٹی اتنی سی ہو, وہ اتنا بڑا باغ آ کے صدقہ کر رہے ہوں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ بخن بخن واہ واہ ذاک مال رابح. فرمایا تو بڑا قیمتی مال ہے. اور ہمارے نبی کا بھی آخرت پر ایمان تھا نا. ظاہر ہے آپ تو ایمان لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے تھے. ہمارے نبی نے بھی ان کو حکم کیا دیا, اپنے چچا بھائیوں کو دے دو. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی بندہ میرا مرید ہو, ابو طلحہ انصاری نبی کے لیے میدان میں گردن کٹانے کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے؟ تو جو گردن کٹانے کے لیے تیار ہو وہ پیر و مرشد کو ہدیہ دینے پہ راضی نہیں ہوگا. یار مجھے ایک بات بتاؤ, میرا ایک مرید ہے, مجھے پتا ہے میں اس کو بولوں یہ رات ہے دن نہیں ہے, وہ مان لے گا. اتنی عقیدت ہے اس کے دل میں. میں اس کو بولوں یہ دن ہے رات نہیں ہے, یہ مان لے گا. میں اس کو بولوں جا وہاں گردن کٹا کے آ جائے, یہ کٹا دے گا. اس کو مجھ پر اتنا یقین ہے. آپ بتاؤ میں اگر اسے اپنے لیے کیش کرانا چاہوں کتنی آسانی سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ ڈالر کی بریف کیس بھر کے لایا میرے پاس. مرید ایسا ہے کہ میں جو بولوں وہ ایمان لا چکے. صحابہ تو ایمان لا چکے تھے نا نبی پر. جس کو نبی کہہ دیا, اس کا مطلب نبی نے اگر کہہ دیا نا دن نہیں ہے رات ہے, تو دن کو کیا ماننا پڑے گا؟ رات ماننا پڑے گا. اتنی عقیدت ان کے دلوں میں. اب بتاؤ میرے کسی مرید کے دل میں میری اتنی عقیدت, اور میں میرے گھر بھی زیادہ ہوں اور کھانے کو روٹی بھی نہ ہو. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں اور گھر میں 40 دن فاقے. یہی تھا نا. فرض کرو میری کنڈیشن یہ ہو کہ میرے گھر میں 4 ہیں اور گھر میں فاقے چل رہے ہیں, کھانے کو دھیلے گا نہیں ہے میرے پاس. میرے پاس ایک میرا مرید آتا ہے جو میرے کہنے سے دن کو رات اور رات کو دن کہہ دیتا. میں اس کو بولوں جا ٹرک کے نیچے آ جا, مار لے اپنے آپ کو, قتل کر دے, وہ اس کے لیے بھی تیار ہے. میں اس کو بولوں جا فلاں جگہ جا کے گردن کاٹ دے, وہ اس کے لیے تیار ہے. اب وہ ڈالر کی بریف کیس بھر کے لایا اور کہنے لگا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بہترین مال اللہ کی راہ میں نکالو, تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ کی خدمت میں, آپ کے حوالے, آپ جو کہیں گے وہ ہوگا. میرے دل میں ذرا سی بھی لالچ ہوگی نا, اور مجھے اپنی باتوں پہ خود اگر مجھے یقین نہیں ہوگا, میں جنت کے فضائل صبح شام سنا رہا ہوں گا, لیکن میرے دل میں ذرا سا چور ہوگا, پتہ نہیں یار ہے بھی کہ نہیں. یار میں ان کو بتا تو رہا ہوں کہ جنت بہت زبردست چیز ہے, ایسا نہ ہو کہ ذرا سا بھی چور ہوگا نا میرے دل میں, میں کہوں گا یار پیسے کمانے کا اس سے بہتر آپشن مجھے اب دوبارہ, میں کہوں گا بھائی مجھے دے دو. کیونکہ شیخ و مرشد کو پیسے دینے سے اللہ بہت خوش ہوتا, جبکہ شیخ و مرشد کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں, اور شیخ و مرشد جو ہے جس نے تمہیں ہدایت دی ہو اس پہ خرچ کرنے کا جو ثواب ہے نا, او ہو کہیں بھی نہیں. اور مجھے یقین ہے پوری بریف کیس پکڑا کے چلا جائے گا, پوچھے گا بھی نہیں. لیکن اگر ایسے موقع پہ میں اسے کہہ رہا ہوں, میرے دل میں آتا ہے کہ یار جتنا اس کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے اتنا ہی میرے لیے بھی. مجھے اللہ نے اس کا رہبر بنا کے بھیجا ہے, اور قرآن بار بار رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے. تو آج بہترین موقع ہے کہ اس کو میں رشتہ داری جوڑنا سکھا دوں. تو میں کہوں گا اپنے چچا بھائیوں کو دے دو, تاکہ تمہیں پتہ چلے اسلام میں رشتوں کی کتنی ویلیو ہے. خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال میں انقلاب دنیا میں لے کر آئے ہیں نا, یہ سیرت تھی نبی کی, جس کو دیکھ کے صحابہ کرام نے ایسی آگ بھری ہے, ان کو یقین آ گیا کہ واقعی جنت برحق ہے. اس لیے کہ جو جنت کے فضائل سنا رہا ہے وہ جنت کا سب سے زیادہ مشتاق ہے, اور وہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہے کہ مجھے اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا تمہیں نہیں ہو سکتا. آج جو لیڈر ہے نا, لیڈر جو پیر و مرشد بنا بیٹھا ہوتا ہے, مریدوں کو پتا ہوتا ہے سب سے زیادہ دنیا کی محبت اسی کمبخت کے دل میں ہے. ہمارے ٹکڑوں پہ تو چل رہا ہے یہ سارا, تبھی ہر بیان میں مرید پیر پہ خرچ کرنے کے فضائل آ رہے ہوتے ہیں. بعض پیر ایسے ہیں, بعض تو ایسے پیر ہے, میں نے کسی مرید کو بھیج دیا ان بزرگ سے جا کے بیعت ہو جاؤ, وہ 2 نمبر پیر. مجھے کیا پتا تھا, میں سمجھتا بھائی ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تو اپنے پہ خرچ کرنے کے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں. بندہ میرے گھر میں بھیجتے ہیں کہ یار کو پیسے نہیں بھیجے تم نے, پیر صاحب کو ہدیہ دیا کرو, اس کا بہت کیا ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. میں نے کہا عجیب و غریب قسم کا پیر آیا یار. کیا ظرف تھا سید الانبیاء کا بھائی,
اتنا بہترین موقع ہے, پورا باغ لے کر آئے. آپ کہتے تھے نا مجھے دے دو, فرمایا اپنے چچازاد بھائیوں کو. یہ چیزیں صحابہ اپنی, خدا کی قسم یہ ہے ہماری پیغمبر کی سیرت کا اصل پہلو, یہ اصل پہلو ہے, یہ ہے آپ کی نبوت کے اصل دلائل, آپ کی بے داغ سیرت, یہ ہے بے داغ سیرت. تو لیڈر جب خود قربانیاں دیتا ہے نا تو پھر قوم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. قوم دیکھ لیتی ہے کہ لیڈر جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو مسئلے ہی چینج ہو جاتے ہیں, دوسرے کا مسئلہ ہو تو الگ ہی حساب کتاب ہوتا ہے. تو پھر کون کو, آج کل کے لیڈروں میں یہی تو ہے. آج کل کے جو ہمارے جو جس قسم کے ڈیزائن والے لیڈر چل رہے ہیں ان میں کیا ہے, قربانی نہیں ہے بھائی, قربانی نہیں ہے. تو کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت پر ایمان. غزوہ احد میں جب صحابہ کے قدم اکھڑے ہیں, کیسا حملہ ہوا ہوگا نا کہ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, لیڈر کے قدم, اور آپ کے دانتوں پہ پتھر آ کے لگ رہے ہیں, دانت مبارک آپ کے ٹوٹ گئے. تو صحابہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی جو یہ جنت کی باتیں کر رہے ہیں نا, اگر ان کا مقصد دنیا ہوتا, معاذ اللہ جھوٹ بولا ہوتا انہوں نے, تو آج یہ میدان میں اکیلے نہ ڈٹتے, کیونکہ دنیا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو پھر دنیا ہی جب جا رہی ہے بھائی, قتل ہی ہو رہے ہیں, تو پھر کیا فائدہ. اور یہی حکمت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا. اگر آپ دولت کو اختیار کر لیتے, وہ بھی جائز تھا, سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت نہیں تھی کیا, ہمارے نبی نے غربت کو اس لیے اختیار کیا کہ آپ آخری نبی ہیں. آخری نبی نے اپنی طرف اعتراضات کی جو انگلیاں تھیں نا جو آپ کی طرف اٹھ سکتی تھیں, ان تمام اٹھنے والی انگلیوں کا راستہ بند کر دیا. ایسی سیرت کے کوئی اعتراض کر ہی نہ سکے آپ کے اوپر کسی بھی طرح سے, ورنہ آپ دولت بھی تو رکھ سکتے تھے, اللہ نے اختیار دیا تھا آپ کو, اور جائز بھی تھا. صحابہ کرام نے دولت نہیں رکھی, دولت بری چیز ہوتی تو ہمارے نبی صحابہ کو رکھنے دیتے, خود نہیں رکھی, فرمایا فاقوں میں ہی رہوں گا میں, تاکہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ سارا معاذ اللہ آپ نے سیٹ اپ بنایا تھا دنیا کمانے کے لیے. نہ بھائی, ہمارے نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے اس میں دنیا کی محبت کا کوئی دخل نہیں ہے. ایک اور میں مثال دے کے, ابھی اذان کا ٹائم ہو رہا ہے,